اور شوہر کا بھی مقام ہے کہ اپنی بیویوں کو سمجھا کر رکھے اور بیویوں کو کبھی ناراض نہ کرے. اس لیے مصطفیٰ اپنی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ سے پانی پیا کرتی تھی اسی طریقے اسی جگہ سے ہم بھی پانی پیا کرتے تھے تاکہ میاں بیوی کی محبت برقرار رہے. آج کیا ہوتا ہے؟ بیویاں الگ کھانا کھاتی ہیں، مرد الگ کھانا کھاتے ہیں. محبت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ میرے بھائی، اللہ نے کہا ماں باپ کا حق بہت بڑا ہوتا ہے، بہت اونچا مقام ہے. اور یہ اونچا مقام دیکھنا چاہتے تو آقا صحابہ کے زندگی پڑھو تب پتا چلے گا. ایک صاحب یہ رسول ہے، کہتے اپنی ماں کو میں نے اپنے کاندھوں پہ بیٹھا کر کعبے کی طواف کرایا. کعبے کی طواف کرانے کے بعد صفا مروہ کی پہاڑ کی چکر لگایا. جب صفا مروہ کی چکر پورا ہو گیا، مقام ابراہیم کے پاس پہنچا، وہاں شیطان کو کنکڑیاں مارا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابی کہتے اپنی ماں کو کاندھے پہ میں بیٹھایا تھا. پھر وہاں سے مدینہ آ گیا. مدینہ آنے کے بعد کہتا اے یا رسول اللہ آپ یہ بتا دے کہ ماں کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیا کام کیے ہو؟ یا رسول اللہ اپنی ماں کو کاندھے پہ بیٹھا کر کعبے کے طواف کرایا ہے، مقام ابراہیم تک پہنچایا ہے، صفا مروہ کا چکر لگایا ہے. یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم پیدا ہو رہے تھے ماں کو پہلی تکلیف ہوئی تھی، ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. ماں کا مقام کتنا اونچا تھا. مائیں جب نہ ایک بیٹا دنیا میں جنم دیتی ہے نا، سمجھو ان کی ایک زندگی مل جاتی ہے. ہر اولاد کے پیچھے اللہ ایک زندگی عطا فرماتا ہے. اتنی شدت سے تب جا کر اولاد پیدا ہوتا ہے. کیا سمجھا ہے تم نے؟ کیا سمجھا رکھ کر؟ ماں بوڑھی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے. ارے پڑھی لکھی نہیں ہے. اگر تم پڑھے لکھے بن گئے ہو تو کس کی وجہ سے؟ اپنی ماں کی وجہ سے بنے ہو، ورنہ لوگ تمہیں بھی جاہل کہتے ہیں. ماں تو خود پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر ماں نے یہ نہیں سوچا جیسے میں رہتی تھی ویسا میرا بیٹا رہے، بلکہ ماں نے کہا کھانا میں کم کھاؤں گا، میرے شوہر کھانا کم کھائیں گے، ہم لوگ رات میں سوئیں گے نہیں، بھوکا تو رہ لیں گے مگر بیٹا کو ہم پڑھائیں گے ضرور، ان پڑھ نہیں رہنے دیں گے. ماں سے پوچھو نا کتنی محنت سے پڑھاتی ہیں. دیہات کی مائیں تو بیڑی بنا بنا کے اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں. اللہ کی قسم تب کسی کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، کسی کا بچہ قاری ہوتا ہے، کسی کا بچہ عالم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ماں سے پوچھے گا بتاؤ تم نے ان بیڑیوں کو بنا بنا کر اتنی محنت مشقت سے پڑھایا تھا، دنیا میں مصیبت اٹھائی تھی، مگر یاد رکھیے گا دنیا میں جو مصیبت اٹھا لیا کرتا ہے آخرت میں وہ مصیبت نہیں اٹھائے گا. ماں باپ کا مقام پہچانو. ماں باپ بوڑھے ہو جائے تم بھی بوڑھے ہو جانا. شریعت نے کہا اس کے باوجود بھی بیٹا کا حق ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرتا رہے. بیٹا بھی بوڑھا ہو گیا، باپ بھی بوڑھا ہو گیا، باپ بستر سے اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، آنکھ سے دکھتا تک نہیں، اور بیٹا بیمار ہے، بوڑھا ہو گیا، 60 سال کی عمر ہو چکی. اب کیا اس حال میں بیٹا اپنی باپ کی خدمت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں اس وقت تک بھی خدمت کرتا رہے. جانتے ہو ماں باپ کو راضی کر لینا میرے بھائی. اگر ماں باپ راضی نہیں رہیں گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. کسی کا بچہ جہاز پہ جا رہا ہے نہیں کامیاب ہو رہا ہے، کسی کے بچہ سعودی جا رہا ہے نہیں کامیاب ہو رہا ہے، کسی کے بچہ دکان ڈالا نہیں کامیاب ہو رہا ہے. آپ کسی مولوی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مولانا صاحب کامیاب نہیں ہوتے جمعہ کے دن دعا کر دینا. ٹھیک ہے مولانا سے دعا کراتے جمعہ کے دن، ٹھیک ہے اچھی بات ہے دعا کرایا کرے، مگر جو دعا کی قبولیت تمہارے گھر میں ہے تم دوسروں کے پاس جا رہے ہو. ارے جاؤ ماں باپ کا، ماں کی قدم کو دبا لینا پیار سے، باپ کا سر دبانا. ابا کامیاب نہیں ہوتا آپ کا بیٹا، دعا فرما دے. امی جان آپ دعا فرما دے. کسی کی دعا پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے.
صرف ماں باپ کی دعاؤں پر بھروسہ ہے۔ اگر ماں کی ممتا مچل جائے، اب باپ راضی ہو جائے، اللہ کی قسم سوتے سوتے رات کے حصے میں جب ماں باپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، دل میں خیال آیا میرا بیٹا سر دبایا تھا، دل میں خیال آیا میرا بیٹا میرا پیر دبایا تھا اور کہا تھا امی جان میں کامیاب نہیں ہوتا، ابا جان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، اللہ اسی رات میں دعائیں قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ ماں باپ کا یہ مرتبہ ہے۔ اچھا آج ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر باپ کچھ کہے بیٹا تم ایسا کرتے ہو، میں کہتا ہوں کسی معاملے میں یہاں تک آپ جوان ہو، بچے والے ہو گئے ہیں، باپ ہوتا ہے، ابا ہوتے ہیں، آپ کسی معاملے میں باپ سے گفتگو نہیں کر سکتے، جب بھی ان کے سامنے بات کرے ادب سے بات کرے، یہ سوچ کر باتیں کیا کرو میرے ابا کی آواز سے کہیں میری اونچی آواز نہ ہو جائے اور میں بات ہی کرنے میں لگا رہوں، اللہ میری عمل کو برباد نہ کر دے۔ اس لیے ماں باپ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا، مسئلے مسائل میں کبھی مت الجھنا۔ باپ جو کہتا ہے تم سے پہلے کا دین دیکھ چکا ہے، تم سے پہلا دین جانتا ہے، تم سے پہلے تعلیموں سے مل بھی چکے ہیں، بتاؤ زیادہ وہ جانیں گے یا بیٹا زیادہ جانے گا؟ ماں باپ زیادہ جانیں گے نا، پہلے کے دین کیا تھا، بیٹا تھوڑی جانے گا۔ اس لیے جیسے تم کرو گے تمہارے ساتھ تمہاری اولاد ویسے ہی کریں گے۔ اگر تم اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کرو گے، آنکھیں دکھاؤ گے، تمہارا اولاد جب کل بڑا ہوگا نا تم کو آنکھیں دکھائے گا، اس سے کئی گنا بڑھ کر قدم اٹھائے گا۔ اس لیے اللہ نہ کرے آپ لوگ ایسا کیا کریں، مہربانی کر کے ماں باپ کی عزت کیا کریں، ماں باپ کے احترام کیا کریں۔ اور ماں باپ جو غریب ہوتے ہیں اللہ وہ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ جانتے ہو ایک غریب صحابی ہے، میں تو یہی دعا کرتا ہوں مولا کبھی دولت مت دینا، دولت کی لالچ بھی نہیں ہے، اس لیے دولت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ بس ایسی زندگی رکھنا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکوں اور کوئی